بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم گفتگو کریں گے کہ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، اور علم تجوید جو ہے اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی ضرورت اور افادیت کیا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رہے کہ قرآن کریم جو ہے دوسری کتابوں کی طرح نہیں ہے۔ عام طور پر دنیا میں جو کتابیں ہیں ان کے صرف پڑھنے پر ظاہر بات ہے، آپ انگریزی پڑھیں، کیمسٹری کی کوئی کتاب پڑھیں، تو وہاں اصل مقصود جو ہوتا ہے اس کا مفہوم ہوتا ہے کہ ہم اس مفہوم کو سمجھیں اور اس کے مطابق ہم کیا کریں، کام کریں۔ لیکن قرآن کریم جب ہم پڑھتے ہیں تو یہاں یہ بات تو الگ ہے کہ آپ کو مفہوم سمجھنا ہے اور پھر مفہوم سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنا ہے، لیکن صرف الفاظ کا پڑھنا اور الفاظ کا یاد کرنا جو ہے یہ بھی باعث اجر اور ثواب ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ کہ نبی کی پہلی ذمہ داری قرآن کریم کی تعلیم ہے، الفاظ کی تصحیح ہے، الفاظ کی صحیح ادائیگی ہے، جو کہ کیا چیز ہے، یہی تجوید ہے۔ بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من قرأ کہ جو شخص پڑھے حرفا من کتاب اللہ، قرآن کریم کی ایک آیت یعنی ایک حرف پڑھ لیں، فلہ حسنہ تو اس کے لیے ایک نیکی ہے، اور جو شخص ایک نیکی لے کر آئے گا تو کیا ہوگا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اس کو 10 گنا ثواب ملے گا۔ تو گویا کہ قرآن کریم کا ایک حرف اگر ہم صحیح پڑھیں، ایک حرف، تو اس پر 10 گنا نیکی کا ثواب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں وَلَا أَقُولُ الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم جو ہے پورا ایک حرف، الف حرف، لام حرف، میم حرف، کہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے۔ تو گویا کہ صحیح طریقے سے صحیح تلفظ کے ساتھ ہم الف لام میم یہ عربی کا جو لفظ ہم ادا کرتے ہیں تو اس پر ہمیں 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا کہ ہم نے ترتیل کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کریم سنایا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ارشاد ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا کہ آپ ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھیں۔ اور تیسری جگہ ارشاد ہے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُقْسٍ، صاف صاف واضح انداز میں ہم نے ترتیل کے ساتھ قرآن اتارا تاکہ آپ صاف صاف طریقے سے لوگوں کو پڑھا سکیں۔ تو اس میں آپ دیکھیں ترتیل کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہے، اور پھر نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ترتیل کے ساتھ پڑھیں، پھر نبی کو یہ حکم دے گیا کہ اپنی امت کو ترتیل کے ساتھ آپ کیا کریں، قرآن سکھائیں۔ تو اب یہ ترتیب کیا چیز ہے، ترتیل بار بار جو ہم کہتے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ ترتیل کا مطلب ہے تجوید الحروف و معرفت الوقوف، کہ حروف کی تجوید کے ساتھ ادائیگی، مخارج میں سے صحیح ادائیگی، صفات کے ساتھ ادائیگی، اور کہاں کہاں وقف کرنا ہے، کہاں ٹھہرنا ہے اور نہیں ٹھہرنا ہے، ان چیزوں کو سمجھنے کا نام جو ہے کیا ہے، ترتیل ہے۔ تو ان 3 آیات سے کہ خود اللہ تعالیٰ ترتیل کی نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں، پھر نبی کو حکم ہے، پھر نبی کو حکم ہے کہ اپنی امت کو بھی اسی طرح آپ سکھائیں، تو اس سے تجوید جو ہے اس کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کا وجوب، اس کا فرض ہونا جو ہے، فرض عین ہونا، وہ بات کیا ہے، بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ اور قابل احترام طلبہ اکرام اور طالبات، تیسری بات یہ ہے کہ عربی زبان میں ایک لفظ کے بدلنے سے بعض اوقات معنی بہت زیادہ بگڑ جاتا ہے۔ مثلا میں آپ کے سامنے چند مثالیں پیش کرتا ہوں۔ عربی زبان کا لفظ ہے ذلہ، ذال کے ساتھ، دال ذال، تو ذلہ کا مطلب ذلیل ہو گیا، لیکن پھر زا کے ساتھ ذلہ رازا، تو ذلہ کا مطلب ہوتا ہے پھسلنے کے آتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں ذلہ ذلیل ہونا، اور ذلہ جو ہے معمولی، حالانکہ آپ دیکھیں آواز بھی ایک ہی ہے، لیکن معمولی تبدیلی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ معنی بالکل بدل جاتا ہے۔ اس طرح آپ دیکھیں ظلہ، طا ظا، ظلہ اس کا مطلب ہے، ترجمہ ہے ہو گیا، کوئی چیز ہو گئی۔ اور دوسرا جو ہے صاد ضاد کے ساتھ ضلہ،
تو ضل کا مطلب ہے گمراہ ہونا. اب دیکھیں ضل ہو گیا، ضل گمراہ ہو گیا. اگر ہم مخرج کا خیال نہیں رکھیں گے، تجوید کا خیال نہیں رکھیں گے تو معنی کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے. اس طرح دیکھیں قلب عربی کا لفظ ہے، قلب قاف کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہے دل کے ہیں. اور دوسرا جو ہے کلب، اور کلب کا مطلب کاف کے ساتھ کتے کے ہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم عربی زبان تجوید کے ساتھ جو اس کے حروف ہیں ان کی ادائیگی صحیح ہم کریں، اور تاکہ ہم قرآن کو صحیح پڑھ سکیں، کہ اسی پر پھر نماز کا دار و مدار ہے. تو لہٰذا اس لحاظ سے بھی تجوید کا سیکھنا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ قرآن کریم جو ہے عربوں کے لہجے پر پڑھنے کا حکم ہے. اقرؤوا القرآن بلحون العرب. تو ظاہر بات ہے کہ عرب کے لہجے میں ہم اس وقت پڑھ سکتے ہیں جب کہ حروف کی ادائیگی صحیح ہو، صفات کے ساتھ ان کو ادا کی جائے. تو ظاہر بات ہے کہ انہی صفات کے ساتھ حروف کی ادائیگی صحیح مخرج سے ادائیگی جو ہے اس کا نام کیا ہے؟ تجوید ہی ہے. تو لہٰذا قابل احترام طلباء و طالبات، قرآن کریم کو تجوید سے پڑھنا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے. اور جہاں ایک طرف ثواب کا کام ہے تو دوسری طرف ظاہر بات ہے کہ نماز وغیرہ جو عبادات ہیں ان کا دار و مدار بھی اسی بات پر ہے کہ ہم قرآن کریم کا صحیح تلفظ کریں، صحیح طریقے سے اس کو سیکھنے کی کوشش